السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ سوال آیا ہوا ہے, کین یو پلیز ڈو دا فالوئنگ ایگزامپل ان دس سیکوینس اینڈ گیٹ دا اوزان فار نفاق, منافق and then مناف. Why are we taking fa and not alif? اچھا, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم ان دو کلمات کو دیکھتے ہیں, ایک ہے منافق اور دوسرا ہے نفاق. اچھا, جب ہم اس ورڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, چلے میں ایک کام کرتا ہوں, تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ پچھلی کلاس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا. پھر انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے باسط صاحب, میں انشاءاللہ اس کو کیٹر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم نے جب یہ نوٹ شروع کیے تھے تو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ حروف الہجائیہ یا جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ عربک کے ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ الفابیٹس ساتھ آتے ہیں, ملتے ہیں اور ورڈز فارم کرتے ہیں. ورڈز کو عربی میں ہم کلمہ کہتے ہیں. ورڈ جو ہیں ان کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ میننگ فل یا بامعنی الفاظ. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ تین میں سے ایک قسم کے ہوں گے, یا تو یہ اسم ہوگا, یا پھر یہ فعل ہوگا, یا پھر یہ حرف ہوگا. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. فعل اپنا معنی خود واضح کرتا ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے. اور حرف جو ہے وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی خود واضح نہیں کر پاتے بلکہ وہ کسی اور کلمے کے محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ڈسکشن زیادہ تر اسم کے حوالے سے رہے گی, اور اسم کے حوالے سے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اسم کے 4 ایسپیکٹس کو, 4 پہلوؤں کو دیکھیں گے, ان کی تفصیلات کو دیکھیں گے. جو 4 پہلو یہ ہیں جنس, عدد, وسعت اور اعراب. پھر سب سے پہلے ہم نے وسعت کو دیکھا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے ایک اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا, اور آسانی کے لیے ہم نے رول بنایا تھا کہ اگر اسم کے آخر میں تنوین ہو تو وہ نکرہ اس کو کنسیڈر کریں گے, اور ایسے اسم پہ شروع میں ال لگا کے اور آخر سے تنوین ہٹا کے ایسے نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ یعنی اپنی ذات میں معرفہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام, ایسے اسماء جو ہیں وہ اپنی ذات میں معرفہ ہی ہوتے ہیں اور ان کو علم کہا جاتا ہے. صفی آپ چیک کر سکتے ہیں میری آواز زیادہ سلو آ رہی ہے یا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی معرفہ اور نکرہ کی بحث باعتبار وسعت کے. پھر ہم نے اسم کا جنس ڈسکس کیا تھا. جنس کے اعتبار سے ایک اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے, اور اس میں جو ہم نے رول ڈسکس کیا تھا اپنی آسانی کے لیے وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسم کو ازیوم کریں گے بائی ڈیفالٹ کہ وہ مذکر ہے, یعنی کسی بھی اسم کو ہم دیکھیں گے تو ہم شروع میں ہم یہی اس کو کہیں گے کہ یہ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ میں نے یہاں سے فیڈ بیک لے لیا, تو ہماری طرف سے وائس صحیح ہے. اگر آپ کے پاس سلو آ رہی ہے تو آپ اپنی ڈیوائس کا والیوم بڑھانے کی کوشش کریں, کیونکہ باقیوں کو بھی صحیح آ رہی ہے اور ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو بھی صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کی شاید ویڈیوز آن ہیں, تو گزارش ہے کہ اپنی ویڈیوز اگر آف کر دیں تو بہت زیادہ اچھا ہے, دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, جنس کے اعتبار سے اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ہم ازیوم کریں گے کہ اسم مذکر ہے الا یہ کہ اسے مؤنث کی علامت پائی جائے, اور مؤنث کی علامت یہ گول تا ہے جس کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اسم کے آخر میں آ جاتی ہے, جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کافرۃن, ساجدۃن. تو ایک اسم کے آخر میں اس گول تا کا آنا عام طور پہ یہ علامت ہوتا ہے کہ وہ اسم مؤنث ہے, لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, اس کے کچھ استثناءات بھی ہیں. جیسے کہ کچھ کلمات ہیں جن کے آخر میں گولتا آتا ہے لیکن وہ مؤنث کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان سے مراد عرب نے مذکر ہی لیا ہے, جیسے کہ خلیفۃ, علامۃ, طلحۃ, اسامہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسماء ایسے ہیں جو کہ علامتی طور پہ یا قیاسی طور پہ تو مؤنث نہیں ہے, یعنی ان کے اندر مؤنث کی علامت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود عرب نے ان کو مؤنث کے طور پہ ہی استعمال کیا ہے, اور ایسے اسماء کو مؤنث سماعی کی اصطلاح
ہم نے ان کے لیے استعمال کی تھی اور ان کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، جیسے کہ شمسن، ارضن، نارن وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آیا تھا اسم کی عدد، اسم کے عدد کے اعتبار سے۔ عدد کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یعنی کہ ایک سنگولر، یا پھر تثنیہ ہوتا ہے یعنی کہ دو ڈوئل، یا پھر جمع ہوتا ہے جس میں تین یا تین سے زیادہ پلورل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہاں ہم نے کلیئر کیا تھا کلاس میں کہ ان نوٹس میں یا ان ٹاپکس میں، اس کورس میں ہم تثنیہ کے ٹاپک کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف واحد اور جمع کے ٹاپک کو دیکھیں گے۔ واحد ایک اسم اگر اپنے جس چیز پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی ایک پہ ہی دلالت کر رہا ہو تو اس وقت اس کو واحد کہا جاتا ہے، جیسے کہ عمل ان کا معنی ایک عمل، کافرۃ کا مطلب ایک کافر عورت، مسلم کا مطلب ایک مسلمان مرد۔ واحد کو جمع بنانے کے لیے عرب نے لینگویج میں دو طریقے استعمال کیے ہیں۔ ایک طریقے کو کہا جاتا ہے جمع تکسیر، دوسرے کو کہا جاتا ہے جمع سالم۔ جمع سالم کا معنی ہوتا ہے کہ اوریجنل جو ورڈ ہے وہ اپنی صحیح سلامت حالت میں رہتا ہے۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی سپیڈ میری اس وجہ سے تیز ہے کیونکہ یہ ٹاپکس ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ صرف ایک بریف ریویژن کے طور پہ ہی چل رہا ہے، تو پھر اس میں تھوڑی سی سپیڈ میری تیز ہے۔ اگر بیچ میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ مینشن کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو واپس کلیئر کر لوں گا۔ واحد سے جمع بنانے کے عرب نے دو طریقے استعمال کیے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جمع سالم اور دوسرے کو کہا جاتا ہے جمع تکسیر۔ جمع سالم یہ ایک ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے صحیح سلامت، آپ اس سے اگر یاد رکھیں، سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ورڈ اپنی اسی فارم میں رہے گا جو کہ واحد کے لیے رہتی ہے، الا یہ کہ یا سوائے یہ کہ جمع بنانے کے لیے عرب نے اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر سالم کے لیے عرب نے واو نون کا اضافہ کر دیا اور مؤنث سالم کے لیے الف تا کا اضافہ کر دیا۔ جیسے کہ اگر ایک کلمہ ہے عابدن، عابدن کا مطلب ایک عبادت کرنے والا شخص، اگر ہمیں اس کی جمع بنانی ہے جمع سالم تو ہم کیا کریں گے، اس کے آخر میں اگر مذکر کے لیے جمع بنانی ہے تو ہم آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں گے، آخر میں ہم واو نون کا اضافہ کر دیں گے۔ آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اور اگر جو ہے مؤنث کے لیے کرنا ہو، اچھا اگر واو نون کا اضافہ کریں گے مذکر کا تو عابدون سے کلمہ بن جائے گا عابدون، راکعون سے بن جائے گا راکعون۔ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، عابدن ایک عبادت کرنے والا شخص، عابدون تین یا تین سے زیادہ عبادت کرنے والے اشخاص، راکعون ایک رکوع کرنے والا شخص، راکعون کا مطلب تین یا تین سے زیادہ رکوع کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی جمع مذکر سالم۔ مؤنث سالم کے لیے عرب نے اس کلمے کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا، جیسے راکعن تو اس سے ہو گیا راکعاتن، عابدن تو عابداتن، عابدن کا مطلب ایک عبادت کرنے والا شخص، عابداتن کا مطلب تین یا تین سے زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں یعنی مؤنث، راکعاتن تین یا تین سے زیادہ رکوع کرنے والی عورتیں یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے پھر میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اسم کا یا ویسے بھی کسی کلمے کا معنی جو ہے وہ دو چیزوں سے آ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں اس کے حروف الاصلیہ اور دوسرا ہوتا ہے اس کا وزن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اور فعل کے لیے کم از کم جو ہے تین حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ یہ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جن سے اسم کا ایک معنی آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسما کے اور افعال کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جب وہ حروف اصلیہ اس پیٹرن میں آتے ہیں تو وہ ایک خاص معنی جنریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کانٹیکٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع سالم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کلمے کا اپنا وزن ویسے کہ ویسا ہی رہتا ہے، صرف اس کے اینڈ میں جو ہے کچھ ایڈیشن ہو جاتی ہے، کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کچھ چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا اپنا وزن ویسے ہی رہتا ہے۔ جیسے عابدن اس کا وزن ہے فاعل کا، اور عابدون میں فاعلون، تو فاعل کا وزن ویسے کہ ویسے ہی رہا، صرف آخر میں جو ہے واو نون کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ مسلمتن یا مسلمن، مسلمن کا وزن ہے مفعلن، اور جب اس کی جمع بنائی مؤنث سالم کی مسلماتن
تو یہ بن گیا مفعلاتن. تو اوریجنل ورڈ کا جو وزن ہے وہ ویسا کا ویسا ہی رہا. اب اس کانٹیکس میں ہم نے کچھ پریکٹس کی تھی کہ کس طرح کلمات کے ہم حروف اصلیہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کس طرح ان کے اوزان آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ایک سوال آیا تھا, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. باسط صاحب اگر میں غلط لکھ رہا ہوں تو آپ مجھے پلیز ایک بار واپس بتا دیجیے گا کہ آپ کی یہی کلمات مراد ہے. ایک کلمہ انہوں نے کہا نفاق, دوسرا کلمہ انہوں نے کہا منافق, اور تیسرا کلمہ آپ نے کہا منافرقہ یا منافقتن. منافقتن میرے خیال میں آپ نے کہا ہے, یہ را ایڈیشن آ گیا. اوکے جی, منافقتن, ٹھیک ہے جی, یہ کلمات ہیں. تو اس کا جو ہم نے منزہ, اگر آپ ایک بار اپنا سوال تھوڑا سا ریپیٹ کر سکیں, مجھے کلیئر نہیں ہے سر. ویزے واؤ ویزے والی پھر سے بتا دیں تو وہ آپ ذرا بتا دیجیے گا, میں تب تک اس کو ڈسکس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, وزن آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا حروف اصلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انیشیلی ہم کیا پریکٹس کریں؟ ہم پریکٹس کریں کہ ہم ورڈز کو, یہ جو کلمہ ہے ہم اس کو بریک کریں, ٹھیک ہے. یہ جو کلمہ ہے ہم اس کو بریک کریں. بریک کیسے کیا ہم نے؟ نفاق کو نون الگ لکھ دیا, فا الگ لکھ دیا, الف الگ لکھ دیا اور قاف الگ لکھ دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ نفاقن اسی طرح لکھا ہوا ہے نیفاق, ٹھیک ہے. اسی طرح منافقن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے کہہ دیا منافق, ٹھیک ہے. اس کے بعد منافقتن, منافقا اور تن. اب ان تینوں ورڈز کو ہم نے بریک کر دیا ہے الفابیٹس میں. اب ان الفابیٹس کو ہم جب کمپیئر کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ وزن بھی پتا چل سکتے ہیں ان ورڈز کے, اور ان تینوں کے حروف اصلیہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر تینوں کے حروف اصلیہ ایک ہی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف اصلیہ کم از کم 3 ہوں گے, ٹھیک ہے, کم از کم 3 ہوں گے. تو ہمیں 3 الفابیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کلمات میں جو 3 سے زیادہ الفابیٹس ہیں وہ حروف اصلیہ کے نہیں ہوں گے, وہ پھر کسی اور وجہ کے ہوں گے. اب وہ دیکھیں کس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ الفابیٹس ہیں. اگر میں ان کو یہیں پہ کاپی کر لوں تاکہ ہم کمپیریزن کر لیں اور جو چیزیں ہمیں اریز کرنی ہے ہم اریز کر لیں. اچھا دیکھیں, اب منافقتن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک گول تا ہے. یہ گول تا ہم نے کہاں پہ دیکھی تھی؟ گول تا ہمارے ٹاپکس میں کہاں پہ آئی تھی؟ مؤنث میں, ٹھیک ہے, مؤنث میں. تو یہ گول تا جو ہے یہ اصل میں تانیث کی یعنی کہ مؤنث کی علامت ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو, یعنی یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے, مؤنث کی علامت ہے, حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے, تو اس لیے فی الحال میں نے اس کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے, کہ یہ مؤنث کی علامت تھی, حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے. اب ہمارے پاس 3 ورڈز اس طرح رہ گئے. اب یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ بالکل سیم رہ گئے. تو اب میں صرف ان دونوں کا ہی کمپیریزن کر لوں تو وہ بات یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. اب اگر ان تینوں کے حروف اصلیہ سیم رہنے ہیں تو اب دیکھیں یہ جو میم آ رہا ہے شروع میں وہ منافق میں تو آ رہا ہے لیکن نفاق میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ میم جو ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اگر حروف اصلیہ میں سے ہوتا تو پھر اس کو نفاق میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے تھا, لیکن نفاق میں میم موجود نہیں ہے, منافق میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میم جو ہے حروف الاصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ وزن کا ہے. اب ہمارے پاس آگے 4 الفابیٹس رہ گئے, ٹھیک ہے, 4 الفابیٹس رہ گئے. اب ان کا جو سوال ہے وہ ان کا سوال یہ ہے کہ الف بھی تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ الف بھی تو ہو سکتا تھا کہ حروف اصلیہ کا ہو اور فا یا قاف جو ہے وہ وزن کے ہوں. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن جب ہم پریکٹس کرتے ہیں نا, یعنی جیسے جیسے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی, آپ گرامر کے نیو ٹاپکس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف جو اوزان ہوتے ہیں ان میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فا یا قاف یا اس طرح کے الفابیٹس ایڈ کیے جائیں. زیادہ تر جو الفابیٹس ایڈ کیے جاتے ہیں
उनमें से मैं कुछ मैं लिख रहा हूँ, सारे नहीं है। मीम ऐड किया जाता है, जैसे शुरू में अक्सर मीम ऐड होता है, या ऐड हो जाता है, कहीं पे ता ऐड हो जाता है, कहीं पे अलिफ ऐड हो जाता है, कहीं पे वाव ऐड हो जाता है, कहीं पे नून ऐड हो जाता है। इस तरह के तो ऐड होते हैं, और इनकी भी प्लेसमेंट्स होती हैं। जैसे नून अक्सर जो है कुछ जगहों पे शुरू में आता है, लेकिन ज्यादातर एंड में आता रहता है। तो फिलहाल जो है हम आसानी के लिए हम कह देते हैं कि फिलहाल हम मैं आपको बता देता हूं कि अलिफ जो है वो इसमें नहीं है, अलिफ इसके हरूफ असलिया में से नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस यानी समझने के लिए अगर आप निफाक से रिलेटेड और वर्ड्स भी देखेंगे ना, अभी हमने चूंकि फेल नहीं किया है इसलिए मैं फेल की एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, लेकिन जब हम इसके फेल को देखते हैं तो उसमें अलिफ नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ ये नून फा और कौफ पाए जाते हैं। इसलिए हमें पता चल जाता है कि अलिफ जो है वो इसके हरूफुल असलिया में से नहीं है। ठीक है, तो आपने अलिफ को भी हटा दिया। अब आपने देखा कि तीनों के जो है तीन अल्फाबेट्स रह गए और तीनों सेम ही हैं और सेम सीक्वेंस में ही है, नून फा और कौफ। अब वजन बताने के लिए, इन अल्फाज का वजन बताने के लिए हमने क्या करना है, इस नून फा और कौफ को रिप्लेस कर देना है फा आइन और लाम से। यानी कि जहां पे नून था वहां पे हम लिख देंगे फा, जहां पे फा था वहां पे हम लिख देंगे आइन, और जहां पे कौफ था वहां पे हम लिख देंगे लाम। ठीक है, नून फा और कौफ इनको रिप्लेस कर देंगे फाइन लाम से, फाल। ये हमेशा जो है वजन इन्हीं पैटर्न्स में आएगा या इन्हीं अल्फाबेट्स के साथ आएगा, फाइन लाम पे। ठीक है, अलिफ की लोकेशन डिफरेंट है, तो अलिफ असल में वजन का है, तो वजन के एतबार से वो कहीं डिफरेंट जगहों पे आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स में नून फा कौफ को फा आइन लाम से रिप्लेस करना है। तो हमने निफाक में नून को रिप्लेस कर दिया फा से, फा को रिप्लेस कर दिया आइन से, अलिफ वजन का था वो वैसे के वैसे ही रहा, और लाम जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया कौफ से। ठीक है, तो ये वजन बन गया फ़िआल। दूसरा हम मुनाफिक देखते हैं, तो मीम हमने देखा था कि मीम जो है हरूफुल असलिया का नहीं है, वो वजन का है, तो मीम वैसे का वैसे ही रहा। नून, जो मुनाफिक का नून था वो रिप्लेस कर दिया किससे, नून रिप्लेस कर दिया फा से। ठीक है, जो इसके बाद अलिफ आ रहा है वो हमने डिस्कस किया कि वजन का है। तीसरा, अब फा आ रहा है मुनाफिक में, फा मुनाफिक, तो फा को हमने रिप्लेस कर दिया आइन से, और आखिर का जो कौफ है उसको रिप्लेस कर दिया लाम से। ठीक है जी, लाम से, तो ये हो गया मुफाइल, और मुअन्नस इसी का जो है वो बन जाएगा मुफाइलतुन। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हम हरूफ असलिया और औजान को आहिस्ता आहिस्ता करके वर्कआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ सवाल है मैं आपको उससे बता देता हूँ कि कहाँ पे हमें डिफिकल्टी या चैलेंज आएगा। एक तो ये कि अलिफ जो है वो कभी भी हरूफ असली नहीं हो सकता, अलिफ कभी भी हरूफ असली नहीं होता। ठीक है, कभी भी अलिफ हरूफ असली नहीं होता, अलिफ की जगह हमजा होता है। ठीक है, हमजा हरूफ असलिया में से आता है, वो कभी कभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसके हमजा के हवाले से अलग रूल्स हैं, वो कभी इंशाल्लाह आगे कभी आएंगे। उसके अलावा वाव और या, वाव और या हरूफ असलिया में से होते हैं, लेकिन इनके जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए जब इंशाल्लाह अगले कभी किसी लेवल पे पहुंचेंगे, या जो लोग आलिम आलमा कोर्स कर ले, बल्कि आप सभी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे आप डिस्कस करेंगे कि इनके क्या रूल्स होते हैं और उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है वगैरह, तब वहां पे आप डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपके जो सवाल ऐसे आएंगे जहां पे कहीं ना कहीं वाव या हमजा के रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, तो मैं उनका जवाब फिलहाल नहीं दूंगा। ठीक है जी, तो और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अलिफ हरूफ असलिया का हिस्सा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भी हमने अलिफ को रूल आउट कर दिया था। ठीक है जी, अब आप लोग 2 से 3 मिनट का चाहे तो ब्रेक ले लें, मैं यहाँ पे जो सवाल आए हुए हैं मैं उनको जरा देख लूं, और उसके बाद मेरे पास अभी 6:21 हो रहे हैं, तो 6:24 पे जो है मैं वापस इंशाल्लाह शुरू करूंगा, तब आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, पानी वगैरह चाहे तो पी लें।
دیکھیں یہ آپ بیچ میں ایک بات انہوں نے مینشن کی ہے کہ عربی گرامر بہت مشکل ہے. تو دیکھیں سچی بات ہے کہ حقیقتاً یہ مشکل اور آسان ویسے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہماری ایک نظریہ ہوتا ہے, ہماری ایک سوچ ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح کسی کو ایک چیز مشکل لگتی ہے, دوسرے انسان کو وہی چیز آسان بھی لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں شاید اتنی آسان یا مشکل نہیں ہوتی, ہماری سوچ اس کے بارے میں جیسی ہوتی ہے اس حساب سے وہ ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو یہی کنونس کریں گے کہ یہ چیز مشکل ہے, تو واقعتاً آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. اور اگر آپ اپنے آپ کو کنونس کریں کہ ہے بہت آسان, فی الحال اگر مجھے سمجھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز مشکل ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ مجھے بھی کچھ عربی نہیں آتی تھی, بٹ الحمدللہ اب چیزیں بہت آسان لگتی ہیں. یعنی بالکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے کوئی مشکل چیز ہے. تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ریڈی رکھیں انشاءاللہ کہ یہ چیز آسان ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے, اور یہ صرف عربی کے ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی نیو لینگویج ہوتی ہے. تو جب تک ہم اگر ایسے انوائرمنٹ میں نہ رہ رہے ہوں جہاں پہ اس زبان کو بہت کثرت سے بولا جاتا ہو یا ایک مجبوری بن جائے, تب تک جو ہے اس زبان کو سیکھنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ڈیفیکلٹ اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ وہ ہماری ڈیلی ڈے پریکٹس میں نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ, جب آپ کو رولز اکثر جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے, تب آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے, جب بھی آپ نماز پڑھیں گے, تو آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ ریپیٹ ہوتی ہوئی دکھیں گی. تب آپ کو جو ہے پھر وہ اتنی اس میں سے ایک اجنبیت یا ایک نیونیس یا ایک چیلنج محسوس نہیں ہوگا. ابھی چونکہ ہماری کلاس ہفتے میں صرف 2 دن ہوتی ہے, پچھلے ہفتے صرف ایک دن ہوئی تھی, اور پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک چیلنج بن جاتا ہے اس کو ریوائز کرنے میں, اس کو ریمبر ریکال کرنے میں. لیکن آپ دیکھیں گے خود انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے ٹاپکس میں چلیں گے, آپ کو پرانی چیزیں جو ہیں وہ پکی ہوتی رہیں گی, پکی اس سینس میں ہوتی رہیں گی. دیکھیں جیسے آج میں نے ریویژن جب کیا تھا شروع میں, تو جنس کے بارے میں الحمدللہ آپ میں سے اکثر کو جو ہے اب یاد ہے کہ آخر میں گول تھا, مؤنث کی علامت ہوتی ہے. معرفہ نکرہ کے حوالے سے بھی آپ میں سے اکثر کو چیزیں آتی ہیں. تو جیسے جیسے آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو چیزیں ذہن میں بیٹھتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹائم دیں. اگر کوئی چیز فی الحال مشکل لگ بھی رہی ہے تو اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ خود آسان آپ کو محسوس ہو جائے گی. اچھا جی, حروف اچھا جی, اب میں آپ کے ذرا سا کوشچنز دیکھ رہا ہوں, کوشش کریے گا تھوڑے سا. اچھا, یہ سبیل ان کی جمع جو ہے ہم انشاءاللہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہے, نبیون کا بھی ہم دیکھ لیں گے. اور پیج 7 جمع تکسیر, جی وہ ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ. جمع تکسیر کی جو ایکسرسائز تھی, حروف اصلیہ کی سمجھ نہیں آ رہی, حروف اصلیہ کیوں ڈھونڈنے ہیں, ابھی اب جب ہم کریں گے انشاءاللہ اوزان پہ آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. اگر نہیں بھی ہو رہا تو فی الحال کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, جب فیل پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. جمع تکسیر ابھی میں انشاءاللہ ریوائز کریں گے تو میں آپ کو ریوائز کر دوں گا انشاءاللہ. آپ نے جتنے بھی حروف بتائے اب تک جو سکھائے ان میں حروف اصلیہ 3 ہی آ رہے ہیں, لازمی کیا ہے نہیں, زیادہ تر جو حروف ہیں آپ سمجھ لیں تقریباً 90% کے قریب جو ورڈز ہوں گے ان کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ صرف 3 نہیں ہوتے, 4 حروف اصلیہ والے بھی اسم ہوتے ہیں اور فعل بھی ہوتے ہیں, اور 5 حرف والے جو ہے اسم بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر میجورٹی آف دا ورڈ جو ہیں وہ 3 حروف اصلیہ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی, دروس اللغہ کی بک بھی انشاءاللہ آپ ہم میرے ساتھ ہی پڑھیں گے. بس انشاءاللہ تھوڑی سی یہاں کی چیزیں کلیئر ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ دروس اللغہ پہ جائیں گے. اصل میں فی الحال جو ہے چونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آن سائٹ اویلیبل نہیں ہیں, اور آن لائن اسٹوڈنٹس کا فی الحال مجھے ابھی ارینجمنٹ کا نہیں پتا کہ ہم کس طرح اس کو مینیج پڑیں گے, کیونکہ دروس اللغہ میں اسٹوڈنٹ سے ریڈنگ کرانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عید کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ دروس اللغہ کے ٹاپکس کو بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے. پھر تب انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ایک آسانی محسوس ہوگی, اور پھر پریکٹس بھی ایک ساتھ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. حروف اصلیہ میں نے کہا دار, آپ اب چاہیں تو اپنی کاپی پہ لکھ لیں. زیادہ امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا, اور چونکہ ہم چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ چیز اگر آپ کو کرنے میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ آپ ساتھ لکھ لیں. آپ نے اس میں ٹائم میں چاہیں تو آپ ریپیٹ ریوائز کر لیجیے گا. وزن اور اوزان سیم تھنگ ہے, وزن واحد ہے, ایک وزن, اور اوزان جو ہے اس کی جمع ہے ملٹیپل وزن. ٹھیک ہے جی. جی, وزن جو ہے وہ ان کا سوال ہے کہ وزن جو ہے وہ میننگ کو میننگ کلیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو جی بالکل, وزن جو ہے وہ میننگ آئیڈینٹیفائی کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے, اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یہ بات آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گی.
فورتھ کالم کا ٹائٹل جو ہے یہ وزن ہے. یہ سارے اوزان ہیں, یہ ورڈز ہیں, یہ ان کے اوزان ہیں. ٹھیک ہے, وزن. آپ نے جتنے بھی حروف بتائے اس کے ان میں سے حروف کیا یہ ہو گیا آمین. جو ٹاپکس کے حوالے سے, تو جو آپ کے عربی گرامر 101 کے نوٹس ہیں یہ انشاءاللہ پورے کور ہو جائیں گے. آپ نے جتنے بھی حروف بتائے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جمع تکسیر بتا دیں جی, کسی بھی ورڈ. الحمدللہ. عربی بھائی نے دیکھ سلیبس میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے ایکسیپٹ یہ, یعنی اس کو سب پڑھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ تبھی ہوتا ہے جب ملٹیپل اسٹوڈنٹس کلاس میں اویلیبل ہوں, اور یعنی فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہو اور ریگولرلی کلاسز ہو رہی ہوں, کیونکہ اس میں گرامیٹیکل اسٹرکچر اتنا فالو نہیں ہوتا, بیس سے شروع نہیں ہوتا, اس سے مختلف چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہوتی ہیں, اس لیے اس بک کو ہم یہاں پہ اتنا پریفر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آگے ٹاپک پہ جا رہا ہوں. فی الحال آپ کے کچھ کوشچنس کو میں اگنور کروں گا. ففتھ کالم ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ٹوٹل 4 کالمز یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ عید کے بعد پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے صورتحال بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ عید کے بعد پروبیبلی آن سائٹ کلاسز ہماری شروع ہو جائیں گی تو کراچی والے آ سکیں گے. اچھا جی, ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا جو ہم نے لاسٹ کلاس میں شروع بھی کیا تھا وہ تھا جمع تکسیر کا. ٹھیک ہے, جمع تکسیر. یہ جو تکسیر کا کلمہ ہے, معرفہ, معذرت یہ آپ کا ایک سوال رہ گیا پلیز, سوری, میں اس کو پہلے کلیریفائی کر دوں پھر انشاءاللہ جمع تکسیر شروع کرتے ہیں. علم اور معرفہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں معرفہ جو ہے وہ ایک جنرل یعنی ایک بڑی کیٹیگری ہے. معرفہ سے مراد ہر ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے کہ بولنے والا جب بولے تو سننے والے کے ذہن میں اس جنس کی ایک خاص چیز ہی آ رہی ہو. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں محمدن ایک انسان ہے, لیکن جب محمد کہا جائے گا تو اب تمام انسان ذہن میں نہیں آ رہے بلکہ ایک خاص شخص ذہن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں لاہور, اب سارے شہر ذہن میں نہیں آ رہے, صرف ایک شہر ذہن میں آ رہا ہے. یہ معرفہ کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, معرفہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. آگے انشاءاللہ جیسے آگے جائیں گے تو کچھ اور ٹاپکس آئیں گے, جیسے کہ مثال کے طور پہ پروناؤنز ہوتے ہیں. پروناؤنز ہی, شی, وہ, یہ جو کہلاتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو معرفہ کی مختلف قسمیں ہیں. علم جو ہے وہ اس میں سے ایک قسم ہے. تو معرفہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ ہے علم, جو کہ کسی خاص شخص, جگہ وغیرہ کا نام ہو. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں جمع تکسیر پہ. جمع کا کلمہ ہم جانتے ہیں, جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع سے مراد پلورل ہے. دوسرا کلمہ ہے ہمارے پاس تکسیر, یا پھر میں نے آپ کو کہا تھا ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے, کون سا والا؟ مکسر. ٹھیک ہے, مکسر. ان دونوں میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ٹیکنیکلی ہیں کاف سین را, کسر. ٹھیک ہے, کسر میں ایک معنی ہوتا ہے توڑنے کا, ٹھیک ہے, بریک کرنے کا, ٹوٹنے کا. ٹھیک ہے, تو جمع تکسیر کی جب ہم بات کریں گے تو جمع تکسیر بھی ایسی جمع ہوگی جس میں کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوگی, اور وہ کیا چیز ہے جو ٹوٹ رہی ہوگی؟ وہ ایک اسم کا اپنا وزن ہوگا جو کہ ٹوٹ رہا ہوگا. جمع سالم میں آپ کو یاد ہو, جمع سالم میں ورڈ کا اپنا وزن ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ایڈیشن ہو جاتا ہے ان دا اینڈ, آخر میں صرف اضافہ ہو جاتا ہے یا واو نون کا یا الف تا کا جمع سالم میں. لیکن جمع تکسیر میں کیا ہوتا ہے؟ جمع تکسیر میں اس ورڈ کا وزن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی اگزامپل اب ہم نوٹ سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہماری پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. پہلا جو ورڈ تھا یہ چلے واپس دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتابن, کتابن. اس کے جو حروف الاصلیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کاف, تا اور با. کاف, تا اور با کو جب میں ریپلیس کرتا ہوں فا عین لام سے تو وزن بنتا ہے فی عالن. ٹھیک ہے, یہ وزن بن گیا. جمع, اگر جمع سالم دیکھیں, جمع سالم, تو کتابن کی جمع کیا بننی چاہیے تھی؟ جمع سالم میں کتابن کی جمع کیا بننی چاہیے تھی؟ کتابونا. ٹھیک ہے, کہ اوریجنل ورڈ ویسا کا ویسا ہی رہا اور آپ نے صرف آخر میں اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بننی چاہیے تھی جمع سالم, لیکن عرب نے کتابن کے لیے جمع سالم کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جمع سالم کا استعمال کتابن کلمے کے لیے نہیں کیا, تو اس لیے ہم بھی جو ہے وہ
اس کو استعمال نہیں کر سکتے. عرب نے کیا کیا؟ عرب نے کتابن کی جمع کہا کتبن. کتبن. اب دیکھیں اگر حروف اصلیہ وہی ہیں تو وزن کیا بن گیا اب؟ فعولن. اب آپ دیکھیں واحد تھی فعالن کے وزن پہ کتابن، لیکن جمع جو آ رہی ہے اس میں وزن جو ہے اب بالکل چینج ہو رہا ہے. دیکھیں فعالن سے بن گیا فعولن، تو وزن کافی چینج ہو گیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الف ختم ہو گیا ہے نیچے، فا پہ ضمہ آ گیا ہے کسرہ کی بجائے، یعنی پیش آ گیا ہے زیر کی بجائے، عین پہ بھی ضمہ آ گیا ہے فتحہ کی بجائے. تو ایسی جب جمع آتی ہے جہاں پہ اوریجنل ورڈ کا وزن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع تکسیر یا پھر جمع مکسر. ٹھیک ہے، جمع مکسر. ٹھیک ہے، دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ اب کلیئر ہے کہ جمع تکسیر اور جمع مکسر ایک ہی چیز ہوتی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں. میں اب ڈائریکٹ جو ہے یہاں پہ میں ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ کس طرح کس ورڈ کی کیا جمع آئے گی. تو کلمہ ہے عمل. عمل ان کی جمع آتی ہے مالن. مالن. ٹھیک ہے، کلمے کی جمع عمل ان کی جمع ہے اعمال. نبی ان کی کیا جمع ہے؟ پلیز مجھے چیٹ پہ بتائیں نبی ان کی کیا جمع ہے. نبی ان کی جمع کیا ہے؟ نبی ان کی جمع ہے انبیاء. انبیاء. ٹھیک ہے، انبیاء. عبد ان کی جمع کیا ہے؟ عباد. عبد ان کی جمع ہے عباد. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، میں ان سب کو جو ہے میں ایکسل پہ ہی لکھتا ہوں تاکہ میں ایک اور چیز جو ان کے ساتھ ساتھ ہے وہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکوں. ہمارے پاس کلمہ تھا عمل اور اس کی جمع ہم نے بنائی اعمال. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے نبی کی بنائی انبیاء، اور اس کے بعد عبد کی آئی عباد. عاقل کی کیا آئے گی؟ عاقل کی جمع آتی عاقلون. تو ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے، فی الحال ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ آپ دیکھیں جمع تکسیر کا، تو ہمیں ان تمام کی جمع تکسیر بتانی ہے. تو عاقل کی جمع آتی ہے عقلا. عقلا. ٹھیک ہے جی، عاقل ان کی جمع ہو گئی عقلا. نبی ان کا وزن آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں کیونکہ اس میں دیکھیں حروف الاصلیہ جو ہے اس میں یا شامل ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم یا والے ورڈز کو ابھی ڈیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. عالم. عالم کی جمع علماء. بالکل، عالم ان کی جمع علماء. اس کے علاوہ شہید. شہید ان کی جمع شہداء. شہید ان کی جمع شہداء. اس کے بعد شاعر. شاعر کی جمع شعراء، جیسے سورہ شعراء بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور رسول کی جمع رسول. قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے رسول، جیسے تیسرا پارہ جو ہے تلک الرسل، اور رسول وہاں پہ اس کا ذکر ہے رسول. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ نفس. نفس. اچھا کچھ کلمات ایسے ہوتی ہیں جن کی عرب نے ایک سے زیادہ طرح کی جو ہے وہ جمع استعمال کی ہے. تو جیسے یہاں پہ کامنٹس میں آیا ہے نفس کی ایک جمع ہے انفس اور دوسری بھی جمع ہے نفوس. نفوس بھی نفس کی جمع ہے، تو دونوں استعمال ہو سکتی ہیں.
اس میں ملٹیپل آپشن ہے ہمارے پاس. دارن, دارن کہتے ہیں گھر کو, دارن, ٹھیک ہے, قرآن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تلک الدار الآخرہ, دارن کی جمع ہوتی ہے دیار, جی بالکل دیار, ٹھیک ہے جی, دیار, میں اس کی سائنس لگا دوں, دیار, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبیل, سبیل کی جمع ہوتی ہے سبل, ٹھیک ہے جی, سبل. پھر اس کے بعد ہے, اچھا اب دیکھیں یہ کلمہ بغیر حرکات کے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میم لام اور کاف, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اگر ہم اس کو لکھیں گے ملکن, تو ملکن کا معنی کیا ہو جائے گا, ملکن کا معنی کیا ہو جائے گا, ملکن کہتے ہیں فرشتے کو, فرشتہ, ٹھیک ہے, ملک کہتے ہیں فرشتے کو. تو اگر ہم اس کو ملکن پڑھیں گے تو اس کی جمع آئے گی, کیا آئے گی, ملائکہ, بارک اللہ فیکم, ملائکہ, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو مالیکن پڑھتے ہیں, مالیکن, تب اس کا معنی کیا ہو جائے گا, تب اس کا معنی ہو جائے گا کنگ کا, ٹھیک ہے. ملیکن کا معنی کنگ, اور اس کی جمع کیا ہو جائے گی, ملوکن, ٹھیک ہے. ملوکن جو ہے اگر ملکن پڑھیں گے تو ملوک جمع ہو جائے گی. اور ایک اور پاسبلٹی بھی ہے, اس کو ہم اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں, ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ملکن بھی, جیسے تبارک الذی بیدہ الملک, ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں اس کی جمع کیا ہو, اس کا میننگ کیا ہو جائے گا, ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے, ملک کا معنی ہوتا ہے ڈومینین یا کنگڈم, ٹھیک ہے, بادشاہت جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہو جائے گی, اس کی جمع ہو جاتی ہے املاک, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس بغیر اعراب کے, بغیر حرکات کے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, تو اس میں دیکھیں مختلف پاسبل آپشنز بن سکتے ہیں, اور ورڈ ڈفرینٹ ہو جائے گا تو اس کی جمع بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی, اور اس کا معنی ڈفرینٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور آخری جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے روح, روح کی جمع ہوتی ہے ارواح. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں انہی یہ جو ہم نے جمع کیے ہیں ان کے ہم اوزان دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جمع کے اوزان الجمع, ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے ابھی جو کیے ہیں ان کے ہم اگر وزن ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں کیا ہو جائیں گے, عمل سے اعمال, اعمال کا وزن کیا بن جائے گا, افعال, ٹھیک ہے, اعمال افعال. انبیاء اس کا وزن ہے افعلا. عباد کا وزن کیا بن جائے گا, عباد فعال, ٹھیک ہے. اور عقلاء, عقلاء کا کیا وزن ہے, فعلا. اور علماء کا کیا وزن ہے, علماء کا بھی فعلا وزن ہے. شہید کا شہداء یہ بھی فعلا وزن ہے. شاعر کا شعراء یہ بھی فعلا کا وزن ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں فعلا ایک جمع کا وزن ہے, اور اس پہ مختلف ورڈ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. واحد کا وزن ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جیسے شہید جو ہے وہ عالم کے وزن پہ نہیں ہے, لیکن دونوں کی جمع فعلا کے وزن پہ آ رہی ہے, تو ایسا بالکل ممکن ہے. رسل کا وزن کیا ہو جائے گا, فعول, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کتابن, اس کی جو جمع تھی کتبن, وہ بھی دیکھیں فعلن کے وزن پہ تھی, کتبن فعلن کے وزن پہ تھی. نفسن, اس کا انفس اگر کریں گے تو افعل وزن ہو جائے گا, اور اگر نفوس کریں گے تو فعول وزن ہو جائے گا. دیارن کا وزن ہے فعال, فعال. سبل کا وزن فعل. اچھا اب ان کو فی الحال رہنے دیں. ملائکہ
کو فی الحال رہنے دیں. ملوکن فعول کا وزن, املاک افعال کا وزن, اور ارواح بھی افعال کا وزن. ٹھیک ہے, تو یہ وزن نکالنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں جیسے افعال کا وزن یہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے, اور یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو افعال جو ہے یہ ایک وزن, جمع تکسیر کا ایک وزن ہے. جمع تکسیر کے مختلف اوزان ہیں, ان میں سے کچھ آپ کے سامنے موجود ہیں, جیسے افعال ہے, جیسے فعول ہے, جیسے فعل ہے, جیسے فعال ہے, جیسے فعلا ہے. تو یہ مختلف اوزان ہیں, ان کی لسٹ کچھ بکس میں جمع کی گئی ہے, یعنی بالکل مینشن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ سارے اوزان ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی ہم چونکہ بیسک لیول پہ ہیں تو ابھی ہمارا مقصد ان سب اوزان کو یاد کرنا نہیں ہے, کیونکہ وہ ویسے زیادہ ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پریکٹس یہ کرنی ہے کہ جو ورڈز ہمارے پاس آتے رہیں ہم کوشش کر کے ان کی جو جمع ہے وہ یاد کرتے رہیں. جیسے شاعر شعراء, شہید شہداء, عالم علماء, عاقل عقلاء, نفس نفوس, دار دیار. تو آپ واحد کے ساتھ جب جمع کو بھی ساتھ ساتھ بولیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ آپ کے ذہن میں اور انشاءاللہ دل میں بھی بیٹھ جائے گا. دیکھیں ان کو سمجھے بغیر جمع تکسیر کو سمجھا تو جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو دیکھیں اگر ابھی آپ کو وزن کا ٹاپک کلیئر نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جب ہم فیل میں جائیں گے تب وزن کا ٹاپک پھر سے آئے گا. اگر تب بھی کلیئر نہ ہو تو پھر آگے کی چیزیں تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی رہیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آگے جو ہے وہ اوزان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ورڈز تو ہم نے پڑھے ہوئے تھے, اسی لیے جمع تک دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کو ان کی جمع یاد ہے, تو کوئی فکس رول نہیں ہے. یہی ان جمع تکسیر میں ایک یہ بات ہے کہ عرب کے ہاں کوئی فکسڈ رول نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے کوشش کی کہ ان رولز کو ڈرائیو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن ان میں بھی کوئی 100% وہ رولز نہیں ڈرائیو آؤٹ کر سکے. جو رولز انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی کی ہے وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس لیول پہ ان کو سمجھنا بھی تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا. دیار والا جو تھا اس کو میں نے کہا کہ اس میں حروف اصلیہ میں جو ہے وہ واو یا یا کا رول ہے, اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, دیار ان کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. جمع آپ دیکھیں بیٹھ کے ضروری نہیں کہ آپ یاد کریں, لیکن آپ جب ورڈ بولیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائیں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. نہیں, دارن کے حروف اصلیہ میں الف نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ الف جو ہے وہ حروف الاصلیہ کا حصہ نہیں بنتا, تو اس لیے ہم دارن میں الف کو نہیں کہیں گے. اسکرین تھوڑا اوپر کر لیں, تو اسکرین تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں. جمع تکسیر کچھ چیزوں کی یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, اگر نہیں بھی یاد کرنا چاہ رہے تو نہیں بھی یاد کرنا چاہ رہے تو آہستہ آہستہ کر کے ٹائم کے ساتھ کچھ کچھ چیزیں آ جائیں گی ذہن میں, فکر نہ کریں آپ اس کی. ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ اب ہمارے اسم کی جو 4 ٹاپکس تھے اس میں سے 3 ٹاپکس جو ہیں اب الحمدللہ ہم کلیئر کر چکے ہیں. وسعت کی بات بھی ہم نے کر لی ہے بریفلی, ہر ٹاپک کو ہم نے بریفلی دیکھا ہے. یہ میں پھر کلیریفائی کر رہا ہوں کہ ان تمام ٹاپکس میں اور بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. جیسے جیسے آپ لوگ آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ چیزیں اور آتی رہیں گی. ابھی ہم نے کچھ بریف چیزیں ڈسکس کی ہیں وسعت کے اعتبار سے, کہ آپ کو ایک مختصر سا جو ہے ایک امیج آ جائے کہ معرفہ نکرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, جنس کے حوالے سے مذکر مؤنث بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ان میں فرق کس طرح کیا جاتا ہے, وہ کانسیپٹ آپ کو تھوڑا سا آ جائے. اور اب واحد جمع میں جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو کلیریفائی ہو جائیں کہ ورڈز کی جمع کس طرح بنائی جاتی ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کیسے چینج کرنا ہے, وہ انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے حوالے سے آپ یہ فکر نہ کریں کہ ہمیں ورڈز کا کیسے یاد رہے گا. فی الحال آپ کو صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ کو جمع تکسیر اور جمع سالم کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جمع سالم کہتے کس کو ہیں, جمع تکسیر کہتے کس کو ہیں. جمع سالم میں جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے اس کا وزن ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ صرف آخر میں
الفاظ کا یا حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایڈیشن ہو جاتا ہے. جبکہ جمع تکسیر میں جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے اس کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے مطلب چینج ہو جاتا ہے، کہیں پہ کچھ ایڈیشن ہو جاتی ہے، کہیں پہ کچھ کم ہو جاتا ہے، کہیں پہ حرکات چینج ہو جاتی ہیں، اینڈ سو آن. ملائکہ کا وزن، ایک سیکنڈ، ملائکہ اصل میں ملائکہ جو ہے وہ نہیں، مفاعلہ کے وزن پہ نہیں ہے. مفا لیکن اس وزن کے بارے میں شیور نہیں ہوں، اس لیے میں اس کو نہیں لکھ رہا، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں فی الحال اس کے وزن کے بارے میں شیور نہیں ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ کوشش کر کے میں آپ کو اگلی کلاس میں کنفرم کر دوں گا. ٹھیک ہے، اگر یہی وزن ہے تو میں تب بھی کنفرم کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی عرب نے جمع سالم بھی کی ہے اور جمع تکسیر بھی کی ہے. جیسے اس کی اگزامپل ہم نے کی تھی کافرون. ٹھیک ہے، کافرون، کافرون کی جمع کافرون بھی آتی ہے، قرآن میں بھی ہے قل یا ایھا الکافرون، اور کفار بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جمع ہیں. اسی طرح آپ نے جو مینشن کیا ہے عابد، عابد کی جمع بھی عابدون آتی ہے اور عباد بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کی ملٹیپل طریقوں سے آ سکتی ہے، یعنی جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن ہم جمع سالم کا رول یا جمع مکسر کا رول ہر جگہ نہیں لگا سکتے. عاقلن کی بھی عاقلون بھی آتی ہے اور عقلا بھی آتی ہے، بالکل. تو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی دونوں آتی ہے، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر لوگ ویڈیو نہیں بند کرتے اپنی، تو آپ ان کی ویڈیو کو اگنور کر دیں، یا آپ اپنے پاس سے جو ویڈیو کا آپشن آ رہا ہے آپ اس کو سائڈ میں ہٹا دیں، آپ اس کو منیمائز کر دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ کلاس کی جو اسکرین ہے اس پہ فوکس کر لیں انشاءاللہ. ہم اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ تو کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز کو آف کر دیں، لیکن اب اگر کوئی بھول جاتا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا، تو اب ہر کسی کے پیچھے ہم بار بار ریپیٹ کر کے کلاس کا ٹائم تو ضائع نہیں کر سکتے. تو اس لیے ویسے جنرلی اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ ہر کوئی اپنے اینڈ پہ انشور کر لے کہ ان کی ویڈیو آن نہیں ہے، اور اگر کسی کی آن رہ بھی جاتی ہے تو آپ ان کی ویڈیو کو اگنور کر دیں. ملکن کہتے ہیں فرشتے کو، ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملکن کہتے ہیں بادشاہت کو. ٹھیک ہے جی. عبد کی جمع عباد بھی ہوتی ہے. عباد، عباد ہے وہ، عابدن کی جگہ میں نے بنائی تھی عباد بتائی تھی. آپ کا کوشچن اگر آپ ایک بار ریپیٹ کر دیں. وردہ آپ کا کوشچن میرے خیال میں مجھ سے مس ہو گیا ہے. جمع سالم کا رول تھا کہ اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے تھے، بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن جمع مکسر میں ایسا ضروری نہیں ہے. جمع مکسر میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، کہیں پہ الفابیٹس ایڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں پہ الفابیٹس مائنس بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں کا رول سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جن کی پہلی کلاس ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے پاس گروپ میں لنک ہوگا، آپ پرانی جو ریکارڈنگز ہیں ان کو تھوڑا سا ویو کر لیں اور ان کو جو ہے وہ چیک کر لیں، ان سے تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کلاس کی پیس پہ آ جائیں گے. اگر ابھی بھی مشکل تو ہو رہی ہوگی لیکن آپ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ آپ کور کر لیں گے، پیس پہ آ جائیں گے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ تو یہ پریکٹس کے ساتھ جیسے جیسے ووکیبلری میں آپ کا اضافہ ہوگا اس سے پتہ چلے گا. اٹینڈنس انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد سے ہم اس کا کوئی پروسیس جنریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح اٹینڈنس کا پروسیس کریں. انبیاء کا وزن جو ہے وہ افعلا، افعلا.
अच्छा जी, अब मैं अगले टॉपिक पे नहीं जा रहा, आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा इसम के हवाले से वो एराब का है, और वो थोड़ा सा उसको डिटेल चाहिए होगी समझने के लिए, और समझाने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं उस टॉपिक को शुरू कर सकूं। तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। जमा सालिम और जमा तकसीर में बदलने से ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह पे ऐसा हो कि जमा सालिम और जमा तकसीर दोनों जमा का माना देते हैं। जमा तकसीर में एक और डिटेल होती है, वो इंशाल्लाह कभी और आपके कोर्स में इंक्लूड हो जाएगी। एग्जाम के बारे में अभी मैं तो फिक्र नहीं कर रहा, आप चाहें तो आप फिक्र करें। जब मुझे एग्जाम की फिक्र होने लगेगी तो इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जाम किस तरह का होगा। आपका क्वेश्चन, आपने कहा कि रिप्लाइड माय क्वेश्चन, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा ऊपर, आप चाहें तो प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार वापस भेज दें। मेंशन दैट वन kalima have jama salim and mukassar both is an example of nabi sa is going to depend upon sentence structure। नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहीं पे बोलने वाले के ऊपर भी होता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं या वो क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे कहीं सिनोनिम्स होते हैं तो आपकी मर्जी होती है, कहीं पे आपकी मर्जी होती है। नुसूस में जहाँ पे मेंशन्ड है वहां पे उनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता। वरना अगर आप अपनी इबारत लिख रहे हैं, अपना सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास दोनों के ऑप्शन होते हैं कि आप दोनों लिख दें, जरूरी नहीं है कि माने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आए। फरिश्ते वाली मिसाल में क्या समझाना है ये प्लीज मुझे बता दें। पूरी स्क्रीन आपके सामने ही है मेरे ख्याल में। अटेंडेंस की जो पॉलिसी होगी वो आपको इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर देंगे। जी, कुफ़ार का वजन फ़ुआल है। वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं? वाहिद से जमा दो तरीक़ों से बनती है, या जमा सालिम या जमा मुकस्सर। आलिमुन उलमा आलिमुना, जी इस तरह हो सकता है। आलिमुन की जमा उलमा भी आती है और आलिमुना भी आती है। मोमिनातुन की जमा सालिम के, मोमिनतुन की जमा होती है मोमिनूना जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए, और मोमिनातुन जमा मोनस सालिम। फरिश्ते वाली मिसाल का क्या समझाना है, या मुझे बता दें तो मैं क्लैरिफाई कर सकूं फरिश्ते वाली मिसाल में क्या समझाना है। अ, प्रैक्टिस के लिए देखें, आप कोशिश करें कि आपकी जो कुरान और हदीस की क्लासेस होती हैं आप उनमें जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। आपको जब मीनिंग पता चलेगा वर्ड्स का तो आप अपने उस्ताद से पूछा करें कि क्या ये जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है, तो वो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अम, मुकम्मल स्लाइड आप, मुझे नहीं पता कि किस तरह दिखाना है। अच्छा जी, अब मुझे आपके जमा तकसीर मुअन्नस और जमा तकसीर मुज़क्कर, नहीं, जमा तकसीर में मुअन्नस और मुज़क्कर का फ़र्क नहीं होता हमेशा। मलाइका, मलाइका खुद जमा है, मलकुन कहते हैं एक फरिश्ते को, मलाइका कहते हैं फरिश्तों को, जमा है। वोकेबलरी बुक्स होती हैं, अम, देख लेंगे, अगर आप मुझे बाद में कभी रिमाइंड कराइएगा तो। देखिए, अरब जो आजकल अरबी बोलते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे दूसरी जगहों पे हो, वो अरबी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कहलाती है आम्मा या आमिया। और कुरान और हदीस की जो अरबी है वो कहलाती है फुसहा। जो बोलने वाली अरबी है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, वो फुसहा नहीं होती। वो थोड़े से अलग पैटर्न पे होती है, उसमें रूल्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। उसमें वर्ड्स को भी काफ़ी चेंज करके स्लैंग्स भी उसमें शामिल होते हैं, वर्ड्स को शॉर्ट भी कर दिया जाता है। फुसहा में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप अभी के भी जो स्कॉलर्स हैं अगर आप उनको सुनेंगे तो वो हमेशा फुसहा में ही अपने खुतबे देते हैं, अपना कलाम करते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, वो आमा में नहीं करते। बहुत कम वर्ड्स अगर वो यूज करते हैं तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो फुसहा में ही करते हैं। ठीक है, तो हम जो है हमारा फोकस है वो फुसहा अरबी पे है, जिससे हम कुरान और हदीस को समझ सकते हैं, और जो आजकल जो स्पीच में बोली जाती है वो नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, जजाकुमुल्लाह खैर। फुसहा लिख के बता दें, फुसहा जो है वो लिखते हैं फा सौद हा, फुसहा। नहीं, मैंने कहीं पे जाकर अरबी नहीं सीखी, मैंने
کراچی پاکستان میں ہی عربی سیکھیے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے جو اگر سوالات وغیرہ ہوں جو رہ گئے ہوں وہ انشاءاللہ کل کلاس کے شروع میں آپ مینشن کر دیجیے گا تو ہم ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.